نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں ہم نے میاں بیوی کے حوالے سے سماعت کیا۔ مرد کو اللہ رب العزت نے عورت پر فضیلت عطا فرمائی، اور فضیلت کا یہ مقصد نہیں ہے کہ عورت کو بے دریغ استعمال کرے، اس کو مارے پیٹے بے حد، اس کی بھی اجازت شرع کے اندر نہیں ہے۔ آگے رب تعالیٰ نے اسی کے ساتھ آیت نمبر 35 کے اندر ارشاد فرمایا، ترجمے کی طرف دھیان کریں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو، اگر تمہیں یہ خفتم خوف سے بنا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں کیا ہو، کس کا، شقاق بینہما، یہ ہما ہے، یعنی ہما دو تثنیہ کی ضمیر ہے، ان دونوں کے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان شقاق جھگڑے کا، کس کا، اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کا کیا ہو، خوف و اندیشہ ہو، فَبْعَثُوا، تو مقرر کرو، کیا کرو، بھیجو، مقرر کرو، حَكَمًا منصف، کیا جی، فیصلہ کرنے والا، پنچ مرد، ٹھیک ہے جی، جو یہ جو پنچے کرواتے ہیں، پنچایت کس کو بولتے ہیں، پنچایت ہی مقرر کرو، مصنف منصف، مصنف معذرت منصف، انصاف کرنے والا، تو حکم کا معنی انصاف کرنے والا، بھیجو، کس کی طرف سے جی، من اہلہ، مرد کی طرف سے، کس سے، صرف مرد کی طرف سے نہیں، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور منصف بھیجو من اہلہا، عورت کی طرف سے، ایک مرد کی طرف سے ایک اور، یہ کس وجہ سے، فطوری نہ ہو، منصف واقعی منصف ہو، ٹھیک ہے۔ اِن یریدا، اگر یہ دونوں کون، یہ منصف دونوں، جو ایک عورت کی طرف سے اور ایک، یہ دونوں منصف ارادہ کریں، چاہیں، کہ کس بات کا، فطور کا نہیں، ان کو مزید لڑانے کا نہیں، اصلاح کرنے کا، کس کا ارادہ کریں، تو یہ بھی منصف جو ہیں انسان دے پتر بن کے جناب اصلاح کرنے واسطے اگر ارادہ رکھ دے نے، تو پھر کیا ہوگا، قرآن پاک میں رب فرماتا ہے یوفق اللہ بینہما، اللہ بھی ان کے درمیان موافقت فرما دے گا۔ یہ نیت چنگی کر کے جان، جھگڑا ختم کرنے واسطے ایک عورت والوں ایک مرد والوں ہیں، وہ انسان دے بچے بن کے نیت اچھی کر کے انہوں نے ملان واسطے جان، اللہ بھی کی کرے گا، انہوں ملا دے گا، اللہ انہوں کیا کرے گا۔ کیسا پیارا مزاج ہے قرآن، حال قرآن نے بیان کیا، ہم قرآن کے پاس جاتے ہی نہیں، ہم شریعت کے پاس جاتے ہی نہیں، تو کیسے ہمیں حال ملے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان علیما خبیرا، اللہ رب العزت جاننے والا، خوب جاننے والا اور خبردار ہے، خوب جاننے والا۔ اور شاید آپ کو یاد ہوگا، مجھے امید ہے، کل کے درس میں ہم نے 3 صورتیں شرع کے اندر قرآن میں پوری آیت میں بیان کی گئیں، کہ پہلا کیا ہے، اگر تمہیں نافرمانی کرے تمہاری بیوی، فرمایا فَعِظُوهُنَّ، اسے کیا کرو، نصیحت کرو، پھر یہ بھی نہ ہو تو فرمایا اس کو اپنی بستروں سے کیا کر دو، پھر بھی نہ مانے تو وَضْرِبُوهُنَّ، پھر اس کو مارنے کا حکم ہے، اور مارنا کس سے ہے اس کی میں نے بڑی اچھی طرح سے کل کے درس میں وضاحت کی، ہاں، جیسی ڈنڈی ہو اتنی ایک موٹا ڈنڈا پڑ لگے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تینوں صورتیں بھی اپنا لی کرنے کے بعد، پھر بھی وہ قریب آنے کا کوئی صورت حال ہی نہیں ہے، بعض نصیحت بھی کر لی، الگ کر کے دیکھا، تھوڑا بہت مار پیٹ بھی لیا، چھاڑ بھی لیا، پھر بھی نہیں، اب کیا ہے، اب کیا کرنا ہے، اب بات ختم نہیں ہوتی، قرآن نے دیکھو کہاں تک ہماری رہنمائی کی ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، فرمایا اگر پھر بھی جھگڑے کا خوف ہے، لڑ پیون گے، نہیں رہ سکن گے کٹھے، فرمایا چلو اینج کر لو، ایک جناب والا مرد والوں تو ایک عورت والوں، مرد کی طرف سے اور ایک عورت کی طرف سے جناب والا پنچایتی مقرر کر لو، بندہ مقرر کر لو، بندے دا پتر ہوئے کوئی، وہ بچوں اپنا کھان دا چکر نہ ہوئے، بعد کھان واسطے جاندے ہیں، بعد لڑان واسطے جاندے ہیں،
ہاں جی، تو وہ واقعی پرہیزگار ہوں، اچھی نیت والے ہوں، اچھی سوچ والے ہوں، اصلاح کروانے والے ہوں، تو اصلاح کا لفظ قرآن نے بیان کیا ہے۔ اگر وہ منصف دونوں اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ جھگڑے ہیں آپس میں، اگر وہ منصف بن کے جائیں، انصاف پسند بن کے جائیں، اصلاح کی نیت سے جائیں، قرآن کہتا ہے وہ بن کے تو جائیں، اللہ بھی ان کو ملا دے گا۔ تسی کر کے تے ویکھو یار، انہاں نوں ملا کے ویکھو تے صحیح، اتنا بڑا عظیم کام ہے، اتنا عظیم کام ہے۔ جھگڑے ہوئے لوکاں وانوں جناب والا ملان واسطے جھوٹ بولنا بھی فرماندے نے جھوٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ کسی کے بارے میں غلط کہہ رہا سی، انہوں نے کہا نہیں یار وہ تیرے بارے میں کہہ رہا سی، دوجے پاس وہ تپیا سی، دوجی طرف گیا جدوں انہوں نے کہا نہیں یار تیرے بارے میں تو بڑے اچھے خیالات دا اظہار کر رہا سی۔ اچھا کر اگرچہ نہیں رہے سن، لیکن ملان واسطے انہوں نے جناب اس طرح بولنا بھی ایک گناہ نہیں ہے، اگر مل گئے تو سکتا اللہ ثواب بھی عطا فرما۔ فرمایا اگر اصلاح کی نیت سے جائیں تو جھگڑے ہوئوں کو بھی اللہ کیا کر دے گا؟ ملا دے گا۔ یہ قرآن کا مزاج ہے، ہماری شریعت کا یہ طریقہ ہے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ خوب جاننے والا اور کہ جناب والا نیتاں وچ فتور ہے، تے کیڑا جھگڑا کرانا چاہتا ہے، تے کیڑا اصلاح دی خاطر جا رہا ہے، کیڑا ظالم ہے، کیڑا ظلم کر رہا ہے، اللہ سب کو کیا کرنے والا ہے جی؟ جاننے والا۔ اگلی آیت میں حقوق بیان کیے گئے اور 8 لوگوں کے حقوق بیان کیے گئے، جن کو ایک ٹاپک کو بیان کریں تو گھنٹوں لگ جائیں، لیکن ہر ایک پہ چھوٹی چھوٹی ایک حدیث مختصر چند منٹوں میں کلوز کریں گے تاکہ بات سمجھ آ جائے کہ آیت میں بیان کیا ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلا کس کا حق ہے جی؟ اللہ کا حق ہے۔ کس کا حق ہے؟ دیکھو بندے دے دنیا میں آن دے 2 سبب نے، ایک ظاہری سبب ہے تے ایک حقیقی سبب ہے۔ ایک ظاہری سبب ہے تے ایک حقیقی سبب کون ہے؟ اللہ نے تخلیق کیتا ہے نا، تے حقیقت بھی بنانے والا کون ہے؟ تے سبب بھی کون ہے؟ ظاہری وہ اسباب کون ہے؟ ہمارے والدین، کیا ہے؟ ہمارے، ان کے ذریعے سے ہم ہمارے سے وجود میں آئے، ہماری تخلیق ہوئی، ہم بنے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ دا حق بھی رکھنا ہے سامنے تے والدین دا حق بھی سامنے رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ 2 لازم و ملزوم نے، جدا نہیں ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ وَعْبُدُ اللَّهَ، فرمایا اللہ کی کیا کرو؟ بندگی کرو، اللہ کی کیا کرو؟ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کوئی بھی شریک میرا دل کرتا ہے میں ساتھ ساتھ اس کی تفسیر بھی کرتا جاؤں تاکہ بات ہوتی جائے۔ دیکھیں اللہ رب العزت اور بندوں کے حقوق دونوں کی تعلیم دی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ کس کی عبادت کی جائے؟ وہی اس لائق ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک اس سے بڑا اور کوئی حق، اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ اس سے بڑا اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ بندہ کبھی معاف نہیں کیا جائے گا، معاشر کے دن بھی ہمیشہ کے لیے خلود فی النار، مخلد فی النار کا جو لفظ ہے وہ مشرک کے لیے، وہ کافر کے لیے، اور کتنا بھی اگر گناہ گار ہو، اگر ہوا ایمان والا تو مخلد فی النار نہیں ہے، مطلب ہمیشہ کے لیے دوزخ میں نہیں رہے گا، گناہوں کی سزا پا کے آخر میں اللہ اس کو جنت عطا فرمائے۔ لیکن مخلد فی النار خالدین فیہا الفاظ بولے گے جہنمیہ واسطے، خالدین فیہا، خالدین فی جہنم، اس طرح کے الفاظ جو بولے گے مختلف الفاظوں کے ساتھ، یہ کافر کے لیے، مشرک کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے بڑا رب کا یہ ہے کہ بندگی اسی کی، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک ہے۔ اب اگلے لفظ کی طرف، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ دیے بندگی اس تے حق پورا کرن تو بعد دوجا حق کدا ہے؟ کدا کے والدین۔ میرا ایک بیان والا بھی پورا یوٹیوب تو ریکارڈ ہے، کہ جمعے وچ میں پورا والدین دے حقوق بیان کیتا، فیس بک یوٹیوب تے موجود ہے۔ وہ بھی میں گل بیان کی تھی کہ اسی اللہ دے حق تو بات کدے کول جانے ہیں؟ پیر صاحب کو۔ کدے کول جانے ہیں؟ جڑے گھر پیر بیٹھے انہاں پوچھدا ہی کوئی نہیں، شک ہے دے وچ کوئی؟ قرآن نے تو اس تو بعد کوئی پیر کا ذکر تے نہیں کیتا۔ اس تو بعد فرمایا اگر کوئی وڈا پیر ہے تو اللہ دے حق تو بعد کدا حق ہے؟ صرف ماں دی گل نہیں ہو رہی، صرف باپ دی گل نہیں ہو رہی، اتنے ماں دیا منقبتیں پڑھتے رہتے ہیں، ہاں جی۔ چلو ہوں کوئی پھر بچوں کو شعور ہے وہ باپ دی بھی پڑھتے ہیں، ہاں جی۔
لیکن میں تو کہنا جدوں بھی چلو تسی ماں دی منقبت پڑھو اس تو یہ مراد نہیں ہوتا کہ والد دی نفی کیتی جا رہی ہے، لیکن کلام دا انتخاب ہوئے کہ سارا کچھ میرا ماں دی دعا نے، کیوں ابے تیرے واسطے کچھ نہیں کیتا؟ تو وبالوالدین، وہ گاڑی خریدی تو گاڑی کے پیچھے یہ سب میری ماں کی دعاؤں کی برکت ہے جی۔ تو باپ کیا کرتا رہا؟ اس نے اتنی جو محنت کی، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، ماں کی دعائیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بڑی مقبولیت ہے، لیکن کیا باپ کا کوئی مقام نہیں ہے؟ حدیث میں کہا گیا باپ راضی ہوگا تو رب راضی ہوگا، باپ راضی ہوگا تو رب راضی نہیں ہوگا، ہے جی۔ تو جناب والا وبالوالدین احسان، سمجھنا لیا، فرمایا والدین کے ساتھ کیا کرو؟ حسن سلوک۔ احسان کس کے ساتھ کرنا ہے؟ والد کے ساتھ، حسن سلوک۔ ایک حدیث پیش کروں گا، اس پہ ہم تو ویسے سنتے رہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا اس بندے کی ناک خاک آلود ہو، اس بندے کی، جمعے کے اندر وہ 3 چیزیں بیان کی، وہ ایک معنی موضوع کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں، لیکن موضوع کے مطابق یہ چیز بیان کروں گا۔ حضور نے 3 مرتبہ فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جس کی ناک خاک آلود ہو؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور جنت میں داخل نہ ہوا، یعنی خدمت کر کے جنت میں داخل، یہاں پہ کھنگے چلو بابا کھنگنا ہے باہر نکل ادھر جا کے سو، ہاں جی، الٹیاں سیدھیاں گلاں، اللہ معاف کرے۔ تو اللہ ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق۔ یہ ایسے میوے ہیں نا، انہاں دا کوئی خاص موسم ہی ہوندا ہے، ہاں جی، قدر کرو گے تو حاصل کر لو گے، ہاں جی، نہیں کرو گے تو چلے گئے تو پھر تلیاں ملدا رہ جاتا ہے بندہ۔ یقین کرو پڑے پڑے ہوئے بندے کہتے جی میں آپ کی ادا کر چھڈے، میں تو بڑا کچھ کیتا، میں تو دوائیاں دوانا رہا، میں تو علاج کروانا رہا۔ او بھائی تو پٹھا ہو کے لٹک جا، والدین دا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ پتہ نہیں کیوں جے لوگ نے بیوی دیاں گلاں میں، بیوی الگ ہے ٹھیک ہے، یہ نہیں کہتے انہوں وڈ کے پرا سٹ دے، لیکن وہ حقوق اپنے نے، لیکن والدین کے ساتھ تو پھر کسی کا جوڑ تو نہیں ہے نا۔ والدین ابا ابا ہی ہوندا ہے، اماں اماں ہی ہوندی ہے، کیوں جی کوئی شک ہے؟ ہاں جی، بیوی کے حقوق دو اس کو، اس کی نفی نہیں ہمارا اسلام کرتا، ہمارا اسلام تو اس کے حقوق بیان کرتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ بیوی کی باتوں میں آ کے بیوی کو باپ کے اوپر ترجیح دے دے، ماں کے اوپر ترجیح دے دے، ماں کو دھکے دے اور بیوی کو جی جی کرے، یہ تو درست نہیں ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو ماں کے حقوق، والدین کے حقوق اپنی جگہ پہ ہیں، باپ کے حقوق اپنی جگہ پہ ہیں، تو ان کو اف کہنے کی بھی اجازت ہے، تو گالی دینے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر اف کہنا جائز نہیں ہے تو گالی دینا بدرجہ اولا حرام ہے، منع ہے، ٹھیک ہے۔ دھکے دینا، جھڑکنا، آنکھیں نکالنا، اونچے لہجے میں بات کرنا، اس کی اجازت تو بدرجہ اولا نہیں ہے۔ جب اف کہنے کی اجازت نہیں ہے تو دھکے دینا یا جھڑکنا، گالی دینا، اس کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور یہ کہنا کہ میں نے تو حق ادا کر دی۔ ایک صحابی تھے نا، حدیث کا مفہوم ہے، کندھے پہ اٹھا کے تو جناب والا حج کروایا، کہا یا رسول اللہ میں نے تو کندھے پہ بٹھا کے حج کروایا، میں کہا میں نے حق ادا کر دیا؟ فرمایا ابھی تو نے اپنی وہ ماں کا، جب تو پیدا ہو رہا تھا نا تو جو درد ذہ ہے ایک جھٹکے کا تو نے بھی ابھی حساب چکتا نہیں کیا، اور تو کہتا ہے جناب میں نے تو حساب پورا کر دیا۔ تو یہ ماں کا مقام ہے، باپ کا مقام ہے، اللہ ہمیں قدر نصیب فرمائے۔ یہ ہو گئے جی 2 چیزیں۔ نمبر 3 وبذی القربا، تیسرا جی وہ ہے جی رشتہ داروں سے، کس کے ساتھ؟ رشتہ داروں سے اس نے سلوک کرنا۔ فرمایا وبذی القربا، احسان کا تعلق اس کے ساتھ بھی کہ رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا گیا، اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جسے یہ پسند ہو، بڑا پیارا فرمان، یقین کرو اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کے عمر میں بھی برکت آ جائے، اس کے رزق میں بھی وسعت ہو جائے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے، اللہ اس کی عمر بھی لمبی کر دے گا، اس کے رزق میں بھی برکت ہوگا۔ آج کا دور کیا بیان کرے اور کیا چھپائے، ٹھیک ہے۔ تو امت کا اجماع ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور قطع رحمی کرنا یہ جائز نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ امت کا اس بات پر کیا ہے؟ اجماع ہے۔ تو رشتہ داروں سے بھی اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا گیا، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا یہ شان ہے۔ ذرا گل ذرا دھیان نہ چھوڑنا ہے جناب کہ رشتہ داراں نال صلہ رحمی کرو، اللہ رزق میں برکتاں پا دیندا ہے، تے جڑا والدین دی خدمت کرے گا، جڑا والدین دی خدمت کرے او دے رزق وچ کمی کتھوں آ سکتی ہے جی؟ آ سکتی ہے بھلا؟
روایت وچ پڑھا فرمایا اس بندہ رزق اقتا مقطوع ہو جاتا ہے، برکت تو خالی ہو جاتا ہے جڑا اپنے والدین واسطے دعا نہیں کردا۔ کی نہیں کردا؟ فوت ہو گئے نے دنیا میں تو خدمت تے صلہ ہی بڑا ہے نا، فوت ہو گئے نے دنیا چلے گئے نے، پیچھے دعا نہیں منگدا، فرمایا اس دے گھر وچ رزق وچ برکت ہی نہیں آ سکتی، صرف دعا کرے اللہ رزق میں برکت پا دیتا ہے۔ تے جڑا پیراں نوں بھی ملے دھوے ہیں تے مٹھیاں بھی بھرے تے ہر چیز پیش بھی کرے، اف تک نہ کرے، اللہ وہ تے کنیاں رحمتاں فرمائے۔ اے مقام ویسے کرنی کولوں کوئی پوچھے ہیں جی، اے باعزید بستامی کولوں کوئی پوچھے تے وہ تانوں دسن بھائی والدین دی عظمت کی ہے، ماں دا مقام کی ہے جی۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ یہ ولایت کہاں سے آئی؟ یہ تربیت ماں کا اثر ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ یہ اتنی بڑی بادشاہت ولایت کیسے آئی؟ یہ ماں کی تربیت کا اثر ہے بابا جان۔ یہ کیسے ملا سب کچھ؟ یہ سارا ماں کی گود سے ملا ہے، یہ ماں کی تربیت سے ملا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے کرم سے اور والدین کی خدمت سے ملا ہے۔ تو یہ بہت بڑی چیزیں ہوتی ہیں، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کا حکم دیا گیا۔ آگے جناب والیتاما، یتیموں کے ساتھ فرمایا جس گھر میں یتیم ہوتا ہے نا اللہ اس گھر میں خیر و برکت کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، منور ہوتا ہے اس کا گھر، رزق سے بھرا ہوتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اور وہ یتیم کی کفالت کرنے والا، یوں حضور نے فرمایا، انگلیاں اٹھا فرمایا ہم دونوں یوں جنت میں جائیں گے، میرے ساتھ ہوگا جو یتیم کے ساتھ مہربانی کرے۔ والمساکین، مانگنے والے راہگیر نہیں، یہ جو پیشہ وارین کی بات نہیں ہو رہی، واقعی جو محتاج لوگ ہیں، غریب لوگ، مسکین لوگ، ان کو دینا یہ جناب والا بڑا جناب والا برکت والا کام ہے، شریعت کا حکم ہے۔ فرمایا کہ بیوہ اور مسکین کی امداد و خبرگیری کرنے والا راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ کتنا پیارا فرمان، ٹھیک ہے جناب۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو بیان کیا، بخاری کی روایت، کس کی طرح ہے جناب؟ مجاہد کی طرح، جہاد کرنے والے کی طرح، اگر صحیح معنوں میں وہ اس کی اگر خدمت کی جائے۔ والجار ذی القربیٰ، قریبی پڑوسی، کون سا جی؟ والجار الجنب، اور دور کا پڑوسی، اور کون سا جی؟ قریبی پڑوسی اور دور کے پڑوسی۔ اس کی کئی وضاحت علماء کرام نے فرمائی ہے۔ قریبی پڑوسی سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے جس کا گھر ملا ہوا ہو، ہمسایہ جس کا گھر ملا، اور دور کا پڑوسی وہ جس کا گھر تو نہیں ملا لیکن محلے دار ہے۔ اور ایک وضاحت یہ بھی کی ہے، ایسا قریبی پڑوسی قریب گھر کے ساتھ رہتا ہے لیکن رشتہ دار بھی ہے، وہ قریبی پڑوسی ہے۔ ایک وہ ہے صرف محلے میں رہتا ہے لیکن رشتہ دار نہیں ہے، تو وہ دور کا پڑوسی ہو گیا۔ ایک وہ ہے، ایک تیسری تفسیر جو کیا وہ یہ کی ہے کہ گھر کے قریب رہتا ہے لیکن مسلمان ہے، وہ قریبی پڑوسی ہے، اور گھر کے پاس پاس ہی رہتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہے، لیکن پڑوسی تو ہے نا، پڑوسی تو سمجھ آئیے، اگر پڑوسی غیر مسلم بھی ہوئے تو اس نے سلوک کرنا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ یہ علماء کرام کی روایات ملتی ہیں اس حوالے سے، بڑے بڑے جناب والا یہودی وہ جناب والا کرامات دے کر، اس نے سلوک دیکھ کر کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہوئے، سنتے رہتے ہیں۔ تو پڑوسیوں کا بڑا حق ہے جناب، کہتے ہیں جی پڑوسی کے بارے میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی بارگاہ میں اتنی کثرت کے ساتھ جبریل امین آئے، کیا کرتے رہے؟ وصیت کرتے رہے پڑوسیوں کے حوالے سے۔ تو سیدہ پاک فرماتی ہیں میں نے سمجھا شاید کہ اس کو شاید وارث بھی بنا دیا جائے، یعنی اتنی بار جبریل امین آئے کہ ہم سمجھے شاید پتہ نہیں اس کو وارث بھی بنا دیا جائے، یعنی وراثت میں حقدار بھی شاید پڑوسی نے بڑھا دیتا جائے۔ یہ ایسے کی کر دیں ہیں، اللہ ہی معاف کرے، گان چوک کے بو ہے گئے پڑھتے جو حال ہے۔ اب چڑھ کے چھتوں کے اوپر جھانکتے رکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے اس کی بہن بیٹی وہ چھت پہ نہیں، کہتے ہیں میں اپنی چھاتے ہیں، بھائی تو اپنی چھاتے ہیں تو ایسا مطلب ہے کہ کھلو کے بے حیائی کرے گا، جھانکے گا، نظرہ مارے گا، اس کی اجازت تو نہیں ہے نا، لمٹ کے اندر ہے نا۔ اگر تجھے پیسہ دیا تو انہیں بڑا اونچا مکان بنا دیا تو قریب ہیں پڑوسی اس کی چھت کے اوپر چڑھ کے مسٹنڈے گھوم رہے ہیں، کبوتر بازی کر رہے ہیں جناب، پتنگ بازی کر رہے ہیں جناب، ان کو روکنے والا روک دو، اینٹیں لگتی ہیں سر پہ۔ تو یہ معاملات ہمارے پنجاب میں زیادہ تر، دیہاتوں میں تو پھر لوگ یہاں کر لیتے، لیکن یہاں پہ یہ چکر نہیں ہے۔ دیکھا ہے ہم کبوتر بازیاں ہو رہی ہیں، ایسے کبوتر بازی سے بھی منع کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جناب
اگلا جو حقوق بیان کیا گیا فرمایا والصاحب بالجنب، تواڈے کول بہن والا ساتھی، پاس بیٹھنے والا، کروٹ کے پاس جنب والا ساتھی، پاس جو آپ کے پاس بیٹھتا ہے، وہ بیٹھنے والا محلے دار ہو، مسجد میں بیٹھنے والا، کوئی بھی پاس آپ کے مجلس کسی میں بیٹھنے والا جس کے ساتھ آپ صحبت میں بیٹھتے ہوں، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا کیا دیا جی؟ حکم دیا گیا۔ جس کے ساتھ آپ صحبت میں بیٹھتے ہوں، جس کے پاس آپ بیٹھتے ہوں، اس کے ساتھ بھی کیا کرے؟ فرمایا حسن سلوک کرے۔ یا سفر میں ساتھ جا رہے ہیں تو رفیق سفر، وہ بھی ساتھ بیٹھنے والا ہے نا، ٹھیک ہے، ساتھ پڑھنے والا، مجلس میں مسجد میں برابر بیٹھے، لمحہ بھر کے لیے بھی جو آپ کے پاس بیٹھے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا۔ اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ ساری جناب والا وہ بعضوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں، امام مسجد کے پاس بیٹھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، باہر جا کے قرآن کی غیبتیں کرنی ہیں۔ کیا یہ نہیں پڑھے جاؤ گے؟ یہ بھی پڑھے جان گے، انہوں بھی پوچھا جائے گا۔ اتنے بہ کے پیچھے والا الضالین آمین اہدنا الصراط المستقیم، باہر جا کے وہی غیبتاں انہوں نے بارے میں، مطلب وہ کجیاں دل میں بغض رکھنا۔ ہاں جی، تو اس کی بھی ظاہر ہے یہ پکڑ تو ہوگی نا، پوچھا تو جائے گا نا کہ بھائی اس کے بھی تو حقوق تھے نا، تو تم نے اس کا حقوق کس طرح مار دیا بھائی؟ تو اس کا بھی حساب ہوگا۔ اچھا، مسافر کے ساتھ اگلا وابن السبیل، راہ میں سفر کرے مسافر جو ہوتا ہے، مسافر کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، مسافر کیا ہوتا ہے؟ مہمان ہوتا ہے نا، مہمان ہوتا ہے، اور مہمان کے ساتھ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، وہ اپنے مہمان کی، مہمان ہوتا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ پھر اگلا 8واں، لونڈی اور غلام کے ساتھ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، جن کے تمہارے دانے ہاتھ مالک ہوئی، یہ آج تو نہیں پایا جاتا، لیکن کام کرنے والے تو ہوندے نا، مزدور تے ہوندے نا، ماتحت تے ہوندے نے، انہاں تے ظلم کرن دی اجازت ہے۔ تو غلاموں کے چونکہ وہ پہلے ادوار میں تھے تو ان کو یہ بیان کیا گیا سورہ برکت کے لیے کہ جیسا تم کھاؤ ویسا ہی ان کو کھلاؤ، جیسا تم پہنو ویسا ہی ان کو پہناؤ، ٹھیک ہے، ان کے اوپر سختی نہ کرو، ان کی جان سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالو۔ یہ غلاموں کے حوالے سے بھی حقوق ہمارے قرآن نے بیان کی، یہ غلاماں نو بھی محروم نہیں رکھیا۔ میں گل تے عرض کراں گا ضرور، ساڈا دین تے غلاماں نو بھی محروم نہیں کردا۔ یہ لبرل آنٹیاں کتھوں نکلیاں نے جہاں کہتے ہیں سانوں کچھ نہیں دتا گیا؟ میں کہا میرا دین تے غلاماں نو محروم نہیں کر رہا، وہ بیوی کو کیسے محروم کرے گا؟ وہ بہن کو کیسے محروم کرے گا؟ وہ ماں کو کیسے محروم کرے گا؟ وہ بیٹی کو کیسے محروم کرے گا؟ تیری نظر کا قصور ہے، تو نے پڑھا نہیں، تیرا قرآن سے رشتہ دور ہے۔ قرآن پڑھ، نبی کا فرمان پڑھ۔ میرے نبی نے تو ماں کا جیسا سلوک بیان کیا ہے، جیسا مقام ویسا بیان کیا ہے، جیسا بیٹی کا، جیسا بہن کا، جیسا والا خالہ پھپھی کا، رشتہ داروں کا، جو میرے نبی نے بیان کیا کسی دین نے نہیں بیان کیا ہے۔ اٹھا کے اسٹڈی کرو، کسی دین نے اتنا مقام نہیں۔ جب ماں کو گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹا جاتا تھا، اسی ماں کو بارے میں فرمایا نا اف بھی نہیں کرنی، انہوں نے پیروں تھلے اللہ نے جلت رکھی ہے۔ یہ مقام باپ کی خوشنودی میں فرمایا رب کی خوشنودی ہے۔ یہ مقام کس نے دیا؟ یہ قرآن نے دیا، ہمارے نبی کے فرمان نے دیا، یہ دین اسلام نے دیا۔ ٹھیک ہے جناب، بات ختم کروں۔ ان اللہ لا يحب، فرمایا بے شک اللہ محبت نہیں فرماتا، پسند نہیں کرتا۔ مولا کسے؟ فرمایا من کانا مختالا، جو متکبر ہو، کیا ہو؟ تکبر کرنے والا ہو، فخورا، غرور، فخر کرنے والا، غروری فخری تے تکبر کرنے والے بندے نو رب پسند اتنے جناب والا حال ہی نہیں کوئی عجیب ہوا پیا، کوئی کسی نو بندہ ہی نہیں سمجھدا، معزز تے دور دی گل، حقوق تے دور دی گل، انہوں بندہ ہی نہیں سمجھدا۔ اور ناطے انسانیت دے ہی یا مسلمان ہونے دے ناطے ہی کوئی ادا کوئی حق ہے کہ نہیں بندے دا؟ یہاں پہ ایسے لوٹا جاتا ہے، ایسے مارا جاتا ہے، ایسے کسی کی عزت کو اچھالا جاتا ہے۔ معزز تو رہ گیا دور ہے، تو عام بندے کو نہیں چھوڑا جا رہا، والد کو نہیں چھوڑا جا رہا، بہن بھائیوں کو نہیں چھوڑا جا رہا، محلے دار کو نہیں چھوڑا جا رہا، پڑوسی کو نہیں معاف کیا جا رہا۔ تو یہ جو تکبر والے ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا عزت والا سمجھتے ہیں، لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے قیامت کے دن
یہ تکبر کرنے والوں کو انسانی شکلوں میں چیونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا. ہوں گے انسانی شکلوں میں جی، لیکن کس شکل میں اٹھائے جائیں گے؟ چیونٹیوں کی طرح. ان کو یہ جو بڑے بڑے بن کے نا چلتے تھے فن خان بن کے، فرمایا ہر جانب سے ان پر ذلت ہوگی، انہیں جہنم کے بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا. ایک قید خانہ ہے جڑا سپیشل انہاں متکبراں واسطے بنے جنہاں دے گاٹیں وچ سریا ہے، جنہاں گل کر دیں کسی نہ طریقے نال نہیں بول دے، بولن گے ہمیں پھنور گے ہیں جا. اور بھائی کسی کے ساتھ پیار سے بات کرنا، اس نے سلوک سے. فرمایا کسی مسلمان بھائی کو دیکھ کر چہرے پہ تبسم لے آنا بھی صدقہ ہے. اور تو گل کر، تو ذرا مسکرا کے کر، ذرا چنگے انداز وچ کر گل تو کر. یقین کرو ہم تو صبح شام دیکھتے ہیں ایسے پتہ چل جاتا ہے، اگنور کر لیتے. ٹھیک ہے، آپ بھی ملتے ہوں گے، ہر بندے کو ملتے ہیں، معاشرہ ایسا ہے، ہر دوسرے بندے کے گاٹے میں سریا گردن ہے. تو جناب والا ایسے بندوں کو فرمایا بولس نامی قید خانے کی طرف، اسپیشل انہاں واسطے قید خانہ ایک جیل بنی ہے جہنم دے اندر، ان کی طرف ان کو ہانکا جائے گا. اور وہ بہت بڑی آگ میں فرمایا انہیں لپیٹ کر وہ آگ ان پر غالب کر دی جائے گی. اور سب سے ان کے لیے جو اسپیشل چیز تیار کی گئی ہے، اسپیشل سزا، وہ کیا ہے؟ فرمایا تینت الخبال، یعنی جہنمیاں دی جڑی پیپ گل کے آئے گی نا، جہنمیاں دی پیپ زخم تے اگ دے نال گل کے جڑی آئے گی، فرمایا اے انہاں نوں پیائی جائے گی. یہ ترمذی کے اندر ہے. تینت الخبال اسے کہا جاتا ہے، جہنمیوں کی پیپ ان لوگوں کو پلائی جائے گی جنہاں دیاں گردناں دنیا وچ ایتھے رہندیاں سن. اللہ سانو عاجزی عطا فرمائے. یہ روایت میں نے بڑی پکی کر کے، یہ جملہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، میں پڑھتا رہتا ہر جگہ بیان کرتا. من خاضع للہ رفعہ اللہ، جڑا اپنے آپ کو اللہ واسطے چکا لیندا ہے اللہ انہوں بلند کر دیندا. چک کے رہو تے لوکاں نوں میوے دیو. ہیں جی جویں بوٹے نال پھل لگدا ہے وہ اکڑدا ہے کہ تھلا ہوندا ہے؟ تھلے ہوندا ہے نا. ہیں جی چکدا ہے، اکڑدا تے نہیں. ہیں جی تو میوے دینے والے بنے ہم، میوے لینے والے، کھونے والے ہیں، کھو کے کھان والے وہ نہ بنا جناب. ہیں جی تو جھکاؤ اگر ہم اپنے اندر پیش کر دیں گے انشاءاللہ تو اپنی ذات سے لوگوں کو نفع پہنچائیں گے. ٹھیک ہے. اب میں اپنی بات بھی کروں تو یہ اپنے شعبے کی بات کروں. ائمہ کے ساتھ جو میں بالکل کھول کے کہوں گا بات، اتفاق کرے نہ کرے، جو اس دور میں ائمہ مساجد کے ساتھ اور علماء کے ساتھ جو حال کیا جاتا ہے، الا ماشاء اللہ، کہیں پہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، پوری کلی مجموعی طور پر بات نہیں کروں، الا ماشاء اللہ کہیں پہ قدر دان بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، عزت کرنے والے بھی. ہر جیسا، ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا. کہتے ہیں جی پنجوں کلیاں ایک جیسیاں. ٹھیک ہے، تو پھر بھی مجموعی طور پر دیکھا جائے تو کثرت اسی کی ہے کہ علماء اور ائمہ مساجد کے ساتھ جو حال کیا جاتا ہے، تو اگر تو یہ لوگوں کی باتیں دیکھیں یا لوگوں کے رویے دیکھیں، ایک دن یہ مسجد میں نہ ٹھہرے، ان کو نماز پڑھانے والا کوئی نہ. اور آگے والا دور آ رہا ہے، یہ ایسا ہی آ رہا ہے. لوگ مدرسوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، بچوں کو پڑھاتا کوئی نہیں ہے، تربیت کرتا کوئی نہیں ہے. اور جو امام بنتے ہیں ان کے ساتھ جو حال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو حال ہوتا ہے تو وہ کیا، یہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، توجہ کیجیے گا. یہاں یا کسی مسجد میں نماز ہو رہی ہے اور وہاں ایک بندہ چودھری اٹھ کے بولتا ہے امام کے ساتھ بے دھڑک، اس کو کوئی تمیز نہیں ہے کہ امام ہے، عالم دین ہے، اس کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، مصلی رسول پہ ہے، اس کو نیابت ملی ہے، رسول اللہ کے دین کا وارث ہے، میں اس کے ساتھ بات کیسے کر رہا ہوں. بات یہ آپ نے غور سے سننا ہے کہ جناب والا وہ اٹھ کے بے دھڑک بدتمیزی سے بات کرتا ہے اور وہاں بچے دیکھ رہے ہیں، ینگ جنریشن دیکھ رہی ہے، کیا اس پہ اثر نہیں پڑے گا؟ یار یہ جو ہمیں پڑھاتا ہے، ہمارے بچوں کو پڑھاتا ہے، جنازہ تک نہیں چھڑتا، دعا تک نہیں چھڑتا، 24 گھنٹے ڈیوٹی ہے، تو پھر بھی اس کے ساتھ لہجہ کیسا ہے؟ تو وہ کہیں گے یار مولویوں کا حال ہی ہوتا ہے، اسی بنے ہیں سڑنا کی ہونا ہے. میرے پاس ایک بندہ ہے، وہ بڑا کاروباری بندہ ہے، اس کا بچہ میٹرک آ چکا. کہتا ہے شاہ صاحب میں نے بچے کو حافظ بنانا تھا لیکن وہ بن نہیں سکا، نہیں ریکارڈ ہونے دے. تو جناب والا میرا ارادہ ہے میں بچے کو عالم دین بناؤں. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. اچھا ساتھ اس نے پتہ کیا بات کی؟ اچھا وہ مسجد کا وہ انتظامی کے اندر ہے، انتظامیہ کے وہ بندہ اندر ہے. وہ نا کہتا ہے شاہ جی نہیں، پر ایک گل ہے میں امام نہیں بنانا.
میرے سامنے قرآن ہے، یقین جان۔ کہتا ہے میں نے اس کو امام نہیں بنا۔ میں نے کہا وہ کیوں جی، اتنا بڑا یہ عزت والی جگہ ہے۔ کہتا ہے نہیں جی امام نہیں۔ میں کہا او کیوں جناب؟ کہتا ہے اس وجہ سے کہ آج دے دور میں امام دی قدر ہی کوئی نہیں۔ اچھا وہ بندہ خود جو کہہ رہا تھا وہ مسجد کا انتظامیہ، اور اب بھی وہ مسجد کا انتظامیہ میں ہے، وہ کہا جی بندہ دی قدر ہی نہیں۔ میں کہا ایک گل تو ٹھیک ہے، تسی پا دو کوئی اور شعبے وچ کام کر لے گا، ضروری امامت ہی کرے گا۔ آج کل اتنے بڑے بڑے جید علماء کرام وہ مساجد میں امامت نہیں کر رہے، میں دعوے سے نہیں کہہ رہا، دلیل دے سکتا ہوں اس پہ۔ بڑے بڑے ائمہ علماء کرام وہ جو بڑے صحیح ہیں، جو علماء کرام کے بھی اساتذہ ہیں، وہ مساجد میں آپ کو پوری جس طرح ایک ڈیوٹی ہوتی ہے وہ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ جس کو منہ دھونے کا پتہ نہیں وہ بھی اٹھ کے امام سے بدتمیزی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حال ہے، اس کا نقصان آج بھی ہو رہا ہے اور آگے زیادہ ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ قیامت کی نشانیاں پوری ہوں گی، جاہل لوگ ممبروں پہ بیٹھیں گے۔ کیوں؟ رویہ ہی درست نہیں ہے۔ اور رویہ ہمارا دیکھ کر وہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے یا نیو جنریشن ہے وہ دین کے قریب ہی نہیں آ رہی، مدارس کے قریب ہی نہیں جا رہی، ویسے خالی پڑے ہوئے ہیں۔ یونیورسٹیوں میں جائیں آپ، ٹھیک ہے، اور جناب والا کالجوں میں جائیں تو جگہ نہیں ملتی۔ اور مدارس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ بعض ایسے مدارس ہیں جن میں کوئی حال ہی کچھ نہیں ہے، پوچھتا ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے، جس کے ساتھ جتنا لگاؤ ہوتا ہے، جس کے ساتھ پیار ہوتا ہے، جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، وہ اس کے اتنے قریب ہوتا ہے، اس کی قدر بھی کرتا ہے۔ اور جس کو حقیقت کا بھی پتہ نہ ہونا وہ بھی قدر شناس نہیں، وہ کہتا ہے بس میں ہی بڑا کچھ۔ تو رب نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا يحب من کان مختارا فخورا، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو اور غروری بندے کو پسند ہے۔ لب لباب یہ ہے اپنے آپ کو جھکا کے رکھیں، کسی سے بات بھی کریں تو عاجزی سے کریں، ٹھیک ہے، اچھے انداز سے کریں، انسانیت کے تقاضے، مسلمان ہونے کے تقاضے، رسول اللہ کے غلام ہونے کے تقاضے، حسن اخلاق سے بات کریں گے تو یہ ایسا کمال کا یہ رتبہ ہے۔ فرمایا اکثر لوگ وہ ہوں گے جنت کے اندر جن کا اخلاق اچھا ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی حسن اخلاق کی دولت عطا فرمائے، عاجزی عطا فرمائے، اکڑ سے، حقارت جاننا، تکبر سے، یہ ایسا مذموم وصف ہے جو کبیرہ گناہ اور بندے کو جہنم میں لے جائے گا، جیسا کہ ہم نے ابھی سنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، قرآن و سنت کے سانچے میں رہتے ہوئے ہمیں دین متین پر عمل کرنا، اس کو آگے پھیلانا نصیب فرمائے۔ صلاۃ والسلام علیہ